یہ ہے کراؤن پرنس دیپیندر، جس نے 2001 میں اپنی پوری کی پوری رائل فیملی کو قتل کر دیا تھا، اور کراؤن پرنس دیپیندر کے ہاتھوں مرنے والوں میں اس کی ماں اور اس کا باپ بھی شامل تھے۔ ولی عہد نے یہ سب تخت پر قبضہ کرنے کے لیے کیا یا پھر اپنی محبت کی خاطر، یہ سب آپ اس ویڈیو کے آخر تک جان لیں گے۔ تو آج یار بنا وقت ضائع کیے ہی آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ بات ہے 1 جون 2001 کی، جب نیپالی شاہی خاندان کی اپنی ہی پارٹی میں نیپال کے بادشاہ سمیت 9 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ بیسیکلی نیپالی کنگ بیریندر نے 1972 میں تخت سنبھالا، اور بیریندر نے تخت پر آنے کے بعد ایک پارٹی کا آغاز کیا تھا، اور یہ پارٹی وہ ہر مہینے منعقد کرتا تھا، اور اس پارٹی میں تقریباً تمام لوگ اس کے خاندان سے ہی آتے تھے، اور باہر کے کسی بھی فرد کو پارٹی میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ رسم چلتی رہی، اور ہر ماہ کی طرح 1 جون 2001 کو بھی یہ پارٹی ارینج کی گئی، لیکن شاید یہ پارٹی نیپال کے شاہی خاندان کا اختتام ہونا تھی۔ معمول کے حساب سے لوگ اس پارٹی میں آنا شروع ہو گئے تھے، اور بادشاہ کے گھر کے تمام لوگ پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ بیریندر کو اس پارٹی میں آنے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک میگزین کو انٹرویو دے رہے تھے۔ دیر سے ہی لیکن آخر کار کنگ بیریندر بھی پارٹی میں پہنچ گئے۔ ہر ماہ کی طرح سب کچھ نارمل تھا اور دھوم دھام سے پارٹی منائی جا رہی تھی، لیکن اچانک سے ہال کا دروازہ کھلتا ہے اور نشے کی حالت میں ولی عہد دیپیندر پارٹی میں پہنچ جاتا ہے۔ بہت زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور زمین پر گر گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ شراب پیتا تھا، لیکن آج تک اسے اس حالت میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ بہرحال ولی عہد دیپیندر کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اٹھا کر اس کے بیڈ روم میں لے جایا گیا۔ حیران کن طور پر کراؤن پرنس دیپیندر کو جب کمرے میں چھوڑا گیا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، لیکن کچھ ہی منٹوں میں وہ خود بخود چل کر باتھ روم بھی گیا اور الٹیاں کی۔ صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا، شہزادہ دیپیندر نے فوجی وردی پہن لی، اور وردی پہن لینے کے بعد اپنی پسندیدہ پسٹل 9mm اور MP5 کی سب مشین گن اٹھائیں اور پارٹی ہال کی طرف جانے لگا۔ اس پارٹی میں موجود بچ جانے والی اس کی ایک کزن نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پرنس دیپیندر جب داخل ہوا تو وہ پوری طرح وردی میں ملبوس تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں رائفل تھی۔ اس کے بعد آتے ساتھ ہی اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ پارٹی میں موجود سب لوگ رک گئے اور ولی عہد کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت تک سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کوئی کھیل ہے اور اس سے کوئی خطرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب دیکھ کر جیسے ہی بادشاہ بیریندر اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے اپنے باپ پر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی، اور اس کی فائرنگ سے کنگ بیریندر کو تقریباً 8 گولیاں لگیں، اور نیپالی بادشاہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں گولیاں کھانے کے بعد انتہائی صدمے میں نیچے گرا۔ اپنے باپ کو مارنے کے بعد ولی عہد دیپیندر نے دوسرا قتل اپنے چچا کا کیا، جو اسے روکنے کے لیے اس کی گن لینا چاہ رہا تھا لیکن مارا گیا۔ اس سب کے بعد ولی عہد دیپیندر مکمل طور پر اپنا توازن کھو چکا تھا، اور اس نے پارٹی میں اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی، اور اس فائرنگ کے بدلے میں نیپال کے شاہی خاندان کے 9 افراد مارے گئے، اور مارے جانے والے افراد میں اس کی ماں اور باپ بھی شامل تھے۔ اب اہم سوال تو یہ ہے کہ ولی عہد نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ دراصل کراؤن پرنس دیپیندر ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اس فیصلے سے اس کی ماں اور اس کی دادی خوش نہ تھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کراؤن پرنس کی اس لڑکی سے شادی ہو، اور اس کی ماں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر وہ یہ بات نہیں مانتا تو اسے اپنا شاہی لقب کھو دینا پڑے گا۔ بسنت کی شادی سے روکنے کے بعد وہ نشہ کرنے لگا اور ڈپریشن کا مریض بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سنگین قدم اٹھایا۔ یہ واقعہ تاریخ کا سب سے کنٹروورشل واقعہ تھا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے پیار کی خاطر اپنی فیملی کو مارا یا پھر اس کا مشن تخت پر قبضہ کرنا تھا۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اس نے یہ سب تخت کی خاطر نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کراؤن پرنس دیپیندر نے اپنی پوری کی پوری فیملی کو قتل کرنے کے بعد حیران کن طور پر خود کو بھی گولی مار دی تھی۔ اس واقعے کے بعد حیران کن طور پر وہ 3 دن بادشاہ رہا تھا، کیونکہ گولی لگنے سے وہ مرا نہیں تھا بلکہ کوما میں چلا گیا تھا، اور وہ اس واقعے کے بعد اگلے 3 دن زندہ رہا اور نیپال کا اگلا بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ تقریباً 54 آورز تک نیپال میں ایک ایسے شخص کی حکومت رہی جو بالکل بے ہوش پڑا تھا۔ 3 دن بعد ولی عہد دیپیندر کی موت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کو نیپال کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، لیکن نیپال کی بادشاہت اس واقعے سے آج تک نہ نکل سکی، اور 2008 میں نیپال نے بادشاہت کے نظام کو ترک کر دیا اور جمہوری نظام کا راستہ چن لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگ بھرپور لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔